بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج میں آپ کو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی میں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے چند واقعات سناؤں گی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کا واقعہ بھی شیئر کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نو عمر لڑکی رخصت ہو کر کاشانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین عمر لڑکی، لاابالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم و سکا عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نو عمر لڑکی کے نازک جذبات و احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے اور اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حق تھا۔ عید کا دن تھا۔ حرم نبوی کے قریب ہی کچھ حبشی اپنے سپاہیانہ کرتب دکھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا ایک کمسن لڑکی کس طرح مطالبہ نہ کرتی کہ میں بھی دیکھوں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آڑ میں اپنی حبیبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور امت کی ماں دوش مبارک پر ٹھوڑی رکھ کر حبشیوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ دیر تک دیکھتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ حضرت عائشہ نے بے تکلف کہا، ابھی نہیں۔ اور خدا کے حبیب غیر معمولی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی حبیبہ پاک کو اسی طرح کھڑے یہ تماشا دکھاتے رہے، یہاں تک کہ خود ام المومنین ہی تھک کر ہٹ گئیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کمسن بچیاں کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے، حضرت عائشہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مدینے سے باہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کر رہی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فوراً تیار ہو گئیں اور دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ کم سن تھیں اور چھریرا بدن تھا، آگے نکل گئیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خوشی دیکھنے کے قابل ہو گئی۔ بہت دنوں کے بعد پھر ایک ایسا ہی موقع آیا اور آپ نے پھر تحریک کی۔ عمر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کچھ بھاری پڑ گیا تھا۔ دوڑ ہوئی تو اس بار پیچھے رہ گئی اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ نے پہلا مقابلہ یاد دلا کر کہا، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ رسول خدا سفر میں تھے، ازواج مطہرات بھی ہمراہ تھیں۔ خدا کا کرنا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس پہنچے، دیکھا کہ زار و قطار رو رہی ہیں، وجہ معلوم کی اور تسلی دینے کی کوشش فرمانے لگے، مگر آپ جس قدر تسلی دیتے وہ اور زیادہ روتی۔ دیر تک آپ چادر کے پلو سے ان کے آنسو پونچھتے رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبت تھی۔ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ ان کے دل میں میل آئے اور ان کے نازک دل کو کوئی ٹھیس پہنچے۔ ایک بار آپ ان کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ حضور کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے پوچھا، صفیہ کیوں، کیا بات ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے کی بجائے اور زیادہ رونے لگی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو روتے ہوئے بتانے لگی کہ عائشہ اور زینب نے ستا رکھا ہے۔ کیا بتاؤں، کیا کہتی ہیں؟ ہم دونوں ساری بیویوں سے افضل ہیں، ہم رشتہ میں رسول اللہ کی بہنیں بھی ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور ہچکی لی۔ ارے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ہیں؟ تم مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل اٹھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک بار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ پاک بیویاں بھی آپ کے ساتھ تھیں اور اونٹوں پر سوار قافلہ چلا جا رہا تھا۔ ساربانوں نے جوش میں اونٹ دوڑانا شروع کر دیے۔
آپ کو فوراً عورتوں کا خیال آیا اور ساربانوں سے فرمایا ذرا خیال رکھو یہ آپ گینے بھی ساتھ ہیں۔ عورتوں کے لیے آپ کے دل میں کیا جذبات تھے، ان کے نازک جذبات کا کس قدر لحاظ تھا۔ اس کیفیت کو آپ نے جس ادبی جملے میں ظاہر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ آپ گینوں کی نزاکت کا احساس ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر انداز ممکن نہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ان کی بہن حالہ ایک بار خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے گھر تشریف لائیں۔ سلام کہہ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت ملتی جلتی تھی۔ آپ کے کانوں میں یہ آواز آئی تو بے اختیار حضرت خدیجہ یاد آ گئیں اور مسکرا کر فرمایا حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کیفیت بھانپ گئیں، انہیں انتہائی رشک ہوا اور بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک ایسی بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں جو مر چکی ہیں اور خدا نے آپ کو ان سے کہیں زیادہ اچھی اور جوان بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ خدا کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت آپ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں کچھ اور ہی کیفیت تھی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت خوشگوار تھے، وہیں کبھی کبھی اختلافات بھی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات بلا شبہ آپ جیسی پاک ہستی کی پاک دامن اور پاکیزہ بیویاں تھیں، مگر تھیں تو عورتیں اور بشری کمزوریاں ان میں بھی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اختلافات کو بھی بخوبی نبھاتے تھے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول ہیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ ہیں۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے کہ تم خدا کے رسول سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے میں اٹھے اور مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہوں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا کہو عائشہ کیسا بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی اور شرمندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، خدا معاف کرے۔ اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور معیاری بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے، کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیار محبت کی فضا دیکھ کر بہت ہی مسرور ہوئے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، ایک دن میں آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار و محبت میں بھی مجھے شامل فرما لیں۔ شریک دائی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں ضرور۔ تو ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔